اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے جناب یہ اوپر سے ہی حکم، حضور کی جدر طبیعت ہو جائے، اگر کعبے کا رخ پھر سکتا ہے تو طبیعت کے رخ پھرنے سے مسائل کا رخ بھی پھر سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ سے عرض کروں، آپ کے علماء سے جو کہتے ہیں ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ یہ ویسے ہی ہیں جو ادھر سے حکم ہوتا ہے، تو ان سے پوچھئے ذرا کہ آپ جو معراج پر گئے تھے سرکار، تو وہاں سے جو یہ صبح ظہر عصر اور عشاء کی جو 5 نمازیں، کیا ظہر کی 4 رکعتیں تھیں، عصر کی 4 تھیں، عشاء کی 4 تھیں؟ نہیں، رسالت مآب پر 2 فرض نازل ہوئے، حضور نے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری کی طویل ہونے کی نیت سے کہ 2 رکعتیں تو بڑی مختصر ہے مالک، یہ محمد یہ تیری عطا ہے اور محمد 2 رکعتیں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ 4 فرض ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے، یہ حضور کا اضافہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کا اگر اختیار ہے تو میں نے بتا دیا، کتاب کا نام بعد میں بتاؤں گا، مطالعہ کیا کریں، کتاب کا نام حوالہ بعد میں دوں گا، تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ اختیار تو نہیں ہے۔ چلو اب بتائیں کہ آپ عصر کی 4 پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اختیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی 4 پڑھتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، اگر حوالہ آپ نے ذوق کیا تو میں وہ بھی بتاؤں گا، پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہ طے ہو جائے گا کہ اللہ نے تو 2 اتاری تھی، تو یہ جو اضافہ ہے 2 کا، یہ تو مصطفی اضافہ ہے، تو رسول اللہ کی دی ہوئی چیز سے تو آپ انکار کرتے ہیں، 2 رکعتیں چھوڑ دیں۔ کیوں بھائی، نئی بات ہے کہ نہیں؟ بولو، 2 رکعتیں چھوڑ دو۔ اچھا، اس کی دلیل کہ 2 رکعتیں جو اضافی ہیں عصر میں وہ حضور کی ہیں۔ پہلے 2 رکعتوں میں مولوی صاحب سے پوچھ لیں، آیت ملاتے ہیں کہ نہیں؟ بعد والی 2 رکعتوں میں 2 رکعتیں حضور کی عطا ہیں، اس لیے فرمایا کہ نہیں، ادھر سے حکم ہے کہ ادھر میری جو میں نے فرض کی ہے اس کے ساتھ صورت بھی ملاؤ، ورنہ کسی صورت کے قبول نہیں ہوگا۔ اور جو حضور نے اضافہ کیا وہ خاموش ہو کر، قانتین، خاموش ہو کر اللہ کی بندگی، کہ یہ محمد تیرے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھیں شریعت کا میں مقام کر رہا ہوں کہ آپ جب سرکار مدینہ کو ظہر، عصر اور عشاء میں آخری رکعت میں 2 رکعتوں میں خاموش کھڑا ہوا خود کو پائیں گے تو حضور کی وہ ادا یاد آ جائے گی۔ کیا کہ وہ جو پہلی 2 رکعتیں میرے مالک پڑھی تھی نا، اس میں جو آیت ملائی تھی اور الحمدللہ پڑھی تھی، وہ بھی تیرے حکم سے پڑھی تھی، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میں تو چپ رہا، خاموش تیری بارگاہ میں کھڑا رہوں، محمد کی یہی عبادت ہے۔ یہ حضور نے اپنا نظرانہ عقیدت پیش کیا بارگاہ حضور، خاموش۔
کئی مارنا کہیں، قرآن میں ہے وقت کیا معنی ہے؟ اے مریم خاموش کھڑی ہے، اس کے سامنے خاموش ہے نا۔ اب یہ خاموش رہنا عبادت کس نے بنایا؟ بولیں خاموشی عبادت ہے یہ کہ کملی والا اگر ایک مقام پر خاموش ہو جائے، جس طرح ظہر کی 2 رکعتوں میں، عشاء کی 2 رکعتوں میں، عصر کی 2 رکعتوں میں اگر کملی والا خاموش چونکہ ہوا ہے تو ہم ہو رہے ہیں نا، پوری امت ہو رہے ہیں۔ تو کملی والا اگر کسی مقام پر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی درجہ عبادت پر پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب دیکھا ان سب چیزوں کو چل کر آپ نے درجہ عبادت پر پہنچایا۔ 2 رکعتوں کی آخری خاموشی کو کھڑے ہو کر چپ ہو کر نماز کا حصہ بنا دیا، ورنہ ہم اپنے معبود کے سامنے تو کسی مذہب میں آپ دیکھیں ہندو بھجن گاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سکھ اپنے وہ کتاب پڑھتے ہیں، عبادت میں خاموشی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عجیب بارگاہ ہے کہ اگر کوئی ادا والا عابد کسی خاص ادا سے خاموش بھی ہو جائے تو پھر حکم یہ نہیں ہوتا کہ اس میں تم صورت ملاؤ، نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، اور بے رنگ دسے اس مورت تھی۔ یہ جو خاموش کرا ہے، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت کھٹیاں جد کھڑیاں۔ سمجھ آئی؟ چپ ہو گئے، کملی والا خاموش ہو گیا، وہ خاموشی عبادت بن گئی۔ تو خاموشی کو کس نے عبادت بنایا؟ اللہ نے تو نہیں بنایا ہے، حضور نے بنایا۔ تو مطلب ہے حضور اس عمل پر چلے، خاموش رہے، تو یہ خاموشی نماز کا حصہ بنی، اور نماز اللہ کی عبادت ہے، تو گویا رسول کا بھی عبادت میں حصہ ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 2 رکعتیں بعد والی نہیں پڑھوں گا، اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پھر 3 رکعتیں کیوں ہیں۔ چلے آؤ پھر، اب جو بیان کرے گا میرا یہ خطاب سن کر بیان کرے گا۔ یہ نہ کوئی پیر صاحب کر سکتا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے دیدہ سوزی کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نصیر الدین ملتا نہیں ہے لوگوں سے، کم ملتا ہے۔ جب آپ کو میں یہ چیزیں سناؤں تو میں کم ملوں گا، تو پھر میں آپ سے میں کوئی دکاندار پیر تو نہیں ہوں، میں نے تو یہ دکان کھولی ہے اور سودا آپ کے سامنے رکھا ہوا۔ سمجھ آئی؟ بھائی یہ پھر 3 رکعتیں کیوں؟ ارے بھائی تم کہاں بھاگو گے؟ بھائی تم نے 2 رکعتیں تو مصطفی بتا دی، تو یہ 3 رکعتیں کہاں سے آ گئی؟ ارے بھائی یہ بھی اسی گروہ کا صدقہ ہے،
یہ گروہ انبیاء کا صدقہ ہے. یہ بھی 2 تھی اور اس کو جس انداز سے پڑھا گیا اور یہ کسی پہلے نبی نے یعنی کسی دور میں وہ بھی اضافہ اپنی طرف سے کیا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر تو 4 تھی. 4 میں سے ایک کم ہوگی. کس طرح کم ہوئی؟ داؤد علیہ السلام کے گھٹنوں میں درد تھا. نبیوں سے نہ بھاگو. یہ بہت اونچا طبقہ ہے. یہ ہمارا اور آپ کا مکرم و محترم ہے. اس کی ادا دیکھیے کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے مصنوع کی قدر جانتا ہے. آپ لوگوں کو مجھے کیا پتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے. تو کیا ہوگا؟ گھٹنوں میں درد ہوگا. 4تھی رکعت کے لیے اٹھنے والے تھے کہ نہ اٹھ سکے, بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد داؤد کی اس ادا مجھے پسند آ گئی ہے. اے امت محمدیہ تم بھی 3 ہی پڑھو. یہ بھی نبی کی ادا ہے. نبی کی ادا ہے. اس کی تقلید حضور نے بھی کی. 3 ہی پڑھی. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ تو اب میں یہ ثابت ساری باتیں یہ تو ضمناً آ گئی. اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی اور پھر ہمارے نبی میرے اور تیرے آقا کا عمل جو ہے وہ کسی چیز کو مقدس بناتا ہے. یہ تو ثابت ہو گیا نا. تو شرع ہوئی راستہ, تو راستے پر چلایا کس کو گیا؟ سب سے پہلے کملی والے کو. کیوں؟ دین پہلے دین نہیں تھا. یاد رکھیے, دین پہلے دین نہیں تھا. اگر دین ہوتا تو رسول کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو اس لیے چلایا گیا تاکہ یہ دین معتبر ہو جائے, ناقابل انکار حقیقت بن جائے کہ یہ وہ تو دین ہے کہ جس پر رسول بھی چلے, اس کی اہمیت بڑھ جائے. ٹھیک ہے, چلے تو پھر دین گر تو آپ ہوئے. دین گر, دین کو دین بنانے والے آپ ہوئے. اصل دین تو آپ ہوئے. اگر میرا گلا مجھے اجازت دے گا تو ایک شعر آپ کو سناؤں گا. آج کچھ گلا بھاری ہے. تو اصل دین تو آپ ہوئے. تو آؤ ذرا احمد رضا خان بریلوی سے پوچھتے ہیں. تو احمد فاضل بریلوی نے اسی موقع لیے کر کے کہا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول ثابت ہوا. جملہ فرائض. دیکھیں میں نے ویسے بات نہیں کی. احمد رضا بھی میرے ہم خیال ہیں. میں نے پہلے یہ بات نہیں کی کہ احمد رضا کو پیش کر کے بات چلاتا. میں نے بات چلائی اور احمد رضا کو اپنے معیت کے طور پر پیش کیا. بڑا بڑا مولوی احمد رضا صاحب کے شعر کو پڑھ کر بات چلاتا ہے. میں نے بات خود چلائی. احمد رضا صاحب بھی راستے میں آ گئے.